بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، تخلیق پر بات کی۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم آج بھی آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے آپ بھائیوں کو یہ بات عرض کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی اکٹھی کر کے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام۔ اس پر اللہ رب العزت سورہ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تجھے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تجھے، ثم صورناکم پھر ہم نے تجھے صورت دی۔ انسان کو اللہ پاک مخاطب ہے کہ ہم نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے شکل و صورت دی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، کھڑا رہا، اکڑ گیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کیا پرابلم، مسئلہ، پریشانی ہے؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے؟ لم یکن من الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، تو مٹی کی نسبت آگ زیادہ طاقت والی ہوتی ہے، مٹی اونچائی پہ نہیں جاتی، آگ تو جب جلے تو اس کے شعلے اونچائی تک جاتے ہیں اور اس کی تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں میرے بھائیوں، مقام اللہ عطا فرماتا ہے اور مقام عطا کرنے کے لیے میٹیریل کی اہمیت نہیں دیکھی جاتی، کون سی چیز کس چیز سے بنی یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جس کو اللہ مقام عطا فرمائے وہ دیکھا جائے گا۔ اب کہنے میں تو ابلیس کی بات ٹھیک ہے کہ میں آگ سے یہ مٹی سے، لیکن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے صحیح وہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیا تو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، یہ اللہ کا فیصلہ۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ پاک نے فرمایا اتر جا میری ان نعمتوں سے، اس جنت سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے اتنی جرت کہ تو میرے سامنے تکبر کرتا ہے، غرور دکھاتا ہے، سر اٹھاتا ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو گھٹیوں میں سے، صاغر صغیر، چھوٹا، ذلیل، کمتر۔ اللہ قال فانظرنی، تو ابلیس نے کہا انظرنی، اللہ مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب
क़यामत कायम हो, क़यामत तक मुझे मोहलत दे। क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया जा मैंने तुझे मोहलत दी। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी, तो उसने क्या कहा कि अल्लाह जिस तरह तूने मुझे इस तरह कर दिया, मेरे मुकाम को नीचे फेंक दिया, गिरा दिया, लअक़ऊदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तो फिर अब मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो कामयाबी वाला रास्ता होगा मैं उस पर घात लगा के बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, ये जो आदम की औलाद है, जिस आदम के सामने अल्लाह तूने मुझे नीचा कर दिया, मैं अब इसकी औलाद को गुमराह करूंगा, और औलाद को ही नहीं इसको भी गुमराह करूंगा। सुम्मा फिर लआतियन्नहुम, मैं आऊंगा इनके पास, मिन बैनि अयदीहिम, इनके आगे से, व मिन खल्फिहिम, इनके पीछे से, व अन अयमानिहिम, इनके दाएं तरफ से, व अन शमाइलिहिम, और इनके बाएं से, हर तरफ से मैं इन पर हमले करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तो इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा बल्कि नाशुक्र देखेगा। और आज यही मुसीबत है अजीज भाइयों, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान नाशुक्र है। शुक्र का पहलू आज हमारे मुआशरों में खत्म हो चुका है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में शैतान की इस बात को रद्द करते हुए फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शैतान की बात मान कर ना शुक्र बनोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शैतान ने, मैं रब की नाशुक्री की, मेरी बात नहीं मानी, मैंने क़यामत तक के लिए मज़ऊम मदहूरा लानती मिन अस्सागिरीन कर दिया। ए बंदे, अगर तू भी मेरी नाशुक्री करेगा तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, इससे भी ज्यादा सजा दे सकता। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और अगर तू मेरी बात मानेगा, शुक्र करेगा, तो फिर मैं तुझे और दूंगा, और दूंगा। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है भाइयों, हमारे माशरे में हम लोगों के पास दुनिया का माल तो बड़ा है, लेकिन शुक्र ना होने की वजह से दिल का सुकून नहीं है, आराम सुख और चैन नहीं है, अमन नहीं है, बेअमनी, बदअमनी, बेसुकूनी, परेशानी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क़ाल अख़रुज मिन्हा, अल्लाह ने कहा निकल जाए इससे, मज़मूमन मदहूरा, ज़लील और रुस्वा किया हुआ, धुतकारा हुआ। लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, और जो लोग तेरी पैरवी करेंगे, तेरी बात को मानेंगे, मैं उन सबको और तुझे सबको मैं जहन्नुम में फेंकूंगा। लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, मैं तुझे और तेरे पैरोकारों को उठा के जहन्नुम में फेंकूंगा, तुमसे जहन्नुम को भरूंगा। लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, अल्लाह फरमाता है मैं जिन्नों और इंसानों से जहन्नुम को भरूंगा। और कौन लोग होंगे? जो शैतान की पैरवी करेंगे, जो शैतान की बात को मानेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो, ईमान वालो, दुनिया वालों नहीं, लोगों नहीं, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अपनी मर्जी से नहीं, कुछ मानना कुछ छोड़ा, ये ठीक है ये गलत है, जो आसान है वो ले लिया, जो मुश्किल है छोड़ दिया, मीठा मीठा हक कड़वा थू नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दिल करे ना करे, आसान हो मुश्किल हो, कैसे भी हो, वो सब मानना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे आना है। इस्लाम ईद का त्यौहार खुशी के लिए दे, उसको कबूल करो। इस्लाम जिहाद के मैदान में तुम्हारी जान को मांग ले तो वो खून दो। सब तौवन वकरहा,
جس طرح زمین و آسمان نے توّن کرہا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کر لیا، بندے تو بھی قبول کر، تیری اسی میں کامیابی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی، اللہ آدم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد آدم اور آدم کی اولاد میں خالق کائنات نے جو ایک ہرس، جو ایک سکون بنانا تھا، وہ بیوی کی صورت میں بنایا، اور بنا کر کیا کہا؟ جا آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آدم کی بیوی اماں حوا کو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، بائیں پسلی سے، جو ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی، یہ عورتیں بیچاری ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی چیز کو جس طرح ہوگی اسی طرح سنبھال کے رکھنا پڑے گا، فرمایا اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے آج گھروں میں، معاشرے میں خاندانوں کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہی عورت ہے۔ اس ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو یہ انسان مرد بیچارہ سیدھا کرنے کے چکر میں خاندان تباہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں میرے بھائی، آپ یہ کوشش کریں دنیا کی زندگی میں کہ عورت سیدھی ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ بہت ناممکن ہے، کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ جیسے ہیں ویسے گزارے سے زندگی گزاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو آدم کی ٹیڑھی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور یہاں پر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر زیادہ مقام عطا فرمایا، کیونکہ پہلے پیدائش آدم کی اللہ کے ہاتھوں سے ہوئی، عورت کی پیدائش اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کی، آدم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید میں کہ آدمیوں کو، بندوں کو میں نے عورتوں پر قوام بنایا، حاکم بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندوں کو داروغہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں، رہائش اختیار کریں، زندگی گزاریں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل کرے کھاؤ۔ فَكُلَا، تم دونوں میاں بیوی جہاں سے تمہارا دل کرے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت ہے نا، یہ وہ کوئی خاص قسم کا درخت تھا، مفسرین نے بڑے بڑے نام لیے اس کے، واللہ عالم وہ درخت کیا ہے، کچھ بھی تھا۔ فرمایا لا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہیں جانا، باقی ساری جنت تمہاری۔ اب یہاں سے انسان کی فطرت سمجھ آتی ہے ہمیں، ہم انسان ہیں نا، ہم آج اپنی فطرت سنیں گے، پڑھیں گے کہ ہماری فطرت کیا ہے، ہم کیا بلا ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں بھرتی، دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ساری جنت دے دی ہمارے باپ کو اور کہا فَكُلَا، کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ خاص قسم کا درخت، اس کو نہیں چھونا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کو چھو لیا، اسے کچھ کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ، اب یہاں پر دیکھنا میرے بھائیو، سوچنا، ایک طرف اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، دوسری طرف فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تیسری طرف ابلیس نے انکار کر دیا، چوتھی طرف ابلیس انسان کا دشمن بن گیا، اور اللہ رب العزت نے آدم کو
ساری جنت کا مالک بنا کر آدم کی بیوی کو فرمایا جہاں سے جی چاہو کھاؤ، اس جگہ میں نہیں جانا۔ شیطان کو یہ موقع مل گیا کہ اب میں آدم کو ورغلاؤں، جس جگہ سے رب نے روکا میں وہاں لے کے جاؤں، وہاں پر لے کر جاؤں، تاکہ شیطان، یہ آدم اور آدم کی اولاد بھی میں شیطان کے مقام پہ آ کے کھڑی ہو جائے۔ اب شروع دن سے یہ شیطان کوشش کر رہا ہے، جیسے ہمارے باپ پر وار چلایا ویسے ہی اس باپ کی آج ہم جو اولاد ہے ہم پر بھی وار چلا رہا ہے۔ تو کیا کیا اللہ، فوسوس لہم الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ان کو وسوسہ دیا، ان کے دل میں خیال پیدا کیا۔ خیال کیا پیدا کیا؟ اللہ رب العزت سورۃ طٰہٰ میں وہ خیال بیان فرماتے ہیں، شیطان نے، ابلیس نے خیال کیا پیدا کیا۔ اب ظاہر بات ہے ذہن میں کوئی بات اگر پیدا کرنی ہے تو پیدا کرنے کے لیے سامنے اس کا کچھ ریزلٹ بھی تو رکھنا ہے نا، کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے۔ شیطان اب سوچ رہے ہوں گے نا، آدم علیہ السلام تو جنت میں ہے اور شیطان تو باہر ہے، تو آدم علیہ السلام تک کیسے پہنچ گیا؟ جنت میں تو داخلہ منع ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ شیطان کو تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، آدم اما ہوا جنت میں ہے، پھر شیطان جنت میں کیسے چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ شیطان ایک سوچ کریٹ کر دی شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ موقع دے دیا کہ وہ انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے، سوچ تک پہنچ جائے۔ وہ اندر نہیں گیا لیکن اس نے اپنی سوچ وہاں پہنچا دی آدم علیہ السلام کے پاس، اور سوچ میں وسوسہ کہاں؟ فوسوسہ لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ پیدا، وسوسہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دماغ میں۔ اب وسوسہ کیا پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، اللہ فرماتے ہیں آدم کو میں نے کہا هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، آدم یہ شیطان تیرا دشمن ہے، یہ دشمن ہے، اسے کہ کسی وسوسے سے، اس کی کسی بات سے معیوب نہیں ہونا، متاثر نہیں ہونا، یہ تیرا ہی دشمن نہیں ہے، وَلِزَوْجِكَ کا تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، کیونکہ تجھے افضل مقام دیا، تجھی سے تیری بیوی کو پیدا کیا، تمہارا مقام اس سے زیادہ ہے، اسے جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کے دل میں کوہڑ کی بیماری بھر چکی ہے، اور یہی کوہڑ کی بیماری، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، یہ نفرت کی بیماری، نافرمانی کی بیماری یہ تیرے اندر بھرے گا تو فلا یخرجنکما من الجنہ فتشقا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس شیطان کی بات کو مانو تو یہ تمہیں جنت سے نکال دے، فتشقا، پھر تم پریشان ہوتے پھرو، بات نہیں ماننی اس کی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اور اللہ نے ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر تم شیطان سے دور رہو گے، میں رب کی بات مانو گے، لا تجوع فیہا، تمہیں کبھی جنت میں بھوک نہیں لگے گی، کبھی بھوک کا مسئلہ نہیں بنوانا تھا، اور کبھی ننگے بھی نہیں ہوو گے، اریاں بھی نہیں ہوو گے، تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ بڑی بات سمجھ آتی بھائی، جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا میں کبھی بھی بھوک نہیں دیکھتے، یہ بات یہاں سے سمجھ آ رہی، کبھی بھی انہیں بھوک نہیں ستائے گی۔ بھوک سے کیا مطلب؟ کبھی بھی مال و دولت کا، پیسے کا جسے انسان کھاتا ہے، کبھی فصلوں میں، کبھی کاروبار میں، کبھی بزنس میں، کبھی تجارت میں اس کو نقصان نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے جھکا ہوگا۔ ولا تعری، اور کیا فرمایا؟ تم ننگے بھی نہیں ہوو گے۔ ننگے ہونے کا مطلب صرف یہ کپڑے اترنا ہی نہیں ہے، ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے بسا اوقات انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے اپنی کسی پریشانی میں کہ اس مجبوری میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، یہ انسان کی بے عزتی۔ فرمایا میں تمہاری عزت کو ڈھانپ کے رکھوں گا اگر تم میں رب کی بات کو مانو گے۔ آدم کی اولاد، آدم کی بیوی،
آدم کی اولاد مرد و خواتین سب اگر میں رب کی بات کو مانو تو میں تمہاری عزت کا دفاع کروں گا۔ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے بھائی؟ کھانے پینے میں ہم پریشان، عزتیں ہماری تباہ و برباد۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو نظر آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ شیطان کے حملے ہمارے اوپر مضبوط ہو گئے، ہم شیطان کے حملوں میں جکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اگلی بات کہ تمہیں، اگر تم میں رب کی بات کو مانو گے، شیطان سے بچو گے، تو تمہیں پیاس بھی نہیں لگے گی۔ تَظْمَأُ فِيهَا، پیاس بھی نہیں لگے گی، وَلَا تَضْحَىٰ، تمہیں گرمی بھی نہیں لگے گی۔ گرمی، تپش، گرمی تکلیف ہے نا، تکلیف دہ چیز ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ انسانوں تم میں سے جو میں رب کی بات کو مانیں گے انہیں کبھی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ خبردار دنیا والوں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب اللہ کا ولی اور دوست کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بندہ ہے۔ ہم لوگوں نے تو چند ایک نام بنا لیے ہیں نا، چند ایک نام طے کر کے رکھ لیے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لو میرے بھائیوں، سوائے انبیاء کے اور صحابہ کے، ان کا جو نام طے ہو گیا اس کے بعد دنیا میں آپ کسی کا یہ نام طے نہیں کر سکتے کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے، وہ تو رب کو پتہ ہے۔ یہ ولی اور ولایت کا درجہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میں رب کے قریب وہ ہوگا جو میں رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے لا یحزنون، وہ کبھی غم نہیں کرتا، اس پر کبھی تکلیف نہیں آتی۔ اور اللہ یہ فرمانا نا ولا تضحى، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ کس کو؟ جو میں رب کی بات کو مان لے گا۔ اور فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، پھر شیطان نے وسوسہ دلایا آدم علیہ السلام کو۔ قال یا آدم، اس نے کیا دماغ میں بات بٹھائی، کہا کہ آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشگی والا ہے، وَمُلْكٍ لا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہی والا ہے کہ جو بادشاہی کبھی ختم نہیں۔ لالچ، لالچ آج ہماری سب سے بڑی وجہ بھی لالچ ہے۔ آج اس دنیا کے جاہو جلال، اس پیسے، اس عہدے، اس کرسی کی خاطر انسان اتنا لالچی اور گھٹیا ہو چکا ہے کہ اسے نہ اللہ کی پہچان ہے نہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے۔ یہی چیز، یہی شیطان نے ہمارے باپ کو دھوکہ دیا۔ کیا کہا کہ ایسا درخت ہے، وہ درخت کے پاس اگر تم چلے گئے، اس میں سے کچھ کھا لیا تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسان بھی یہی چاہتا نا، میں زندہ رہوں، میں کبھی مروں ہی نہ۔ اور کیا فرمایا؟ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہی جو کبھی تم سے نہیں چھینے گی۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی 4تھی دفعہ تو مرے گا وزیر اعظم بننے کے لیے، تیرے دل سے حسرت نہیں جائے گی۔ 10 دفعہ صدر بننے کے بعد بھی تیری یہی حسرت رہے کہ میں پھر بنوں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے پر کیا چل رہا ہے؟ یہ دنیا کے سارے نظام بگڑ رہے ہیں، ساری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہے اس ہرس، لالچ، طمع کی خاطر۔ اللہ فَأَكَلَ مِنْهَا، تو کیا ہوا؟ شیطان کی بات، وسوسہ، ہمارا باپ اس کو تسلیم کر بیٹھا، مان لیا شیطان کے وسوسے کو۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بات سے راستہ بھٹک گئے، بھول گئے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ تو کیا کیا؟ فَأَكَلَ مِنْهَا، اس درخت سے کھا لیا دونوں نے، میاں بیوی نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے بھائی، ہم انسانوں کی تاریخ ہے۔ ہم کیسے آئے دنیا میں، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہم ہیں کیا، ہمارا اصل مقام کیا تھا،
او بھائی ہمارا اصل مقام جنت ہے، جنت، جہنم نہیں ہے. خدا را اس بات کو سوچیں، ہم جہنمی نہیں ہیں، ہم جنتی ہیں. لیکن اب اس جنت میں دوبارہ جانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. ایسے نہیں جائیں گے اسی جنت میں جہاں سے ہم نکالے گئے. اور کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا دشمن ہے اس کے سامنے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر کے اس کے منہ پر دے تھپڑ، پھر جنت میں جانا ہے. اور اگر ہم دشمن کی بات مان گئے، اور ہمارا دشمن کیا ہے؟ شیطان. ان الشیطان عدو لک، یہ تیرے لیے شیطان دشمن ہے. اگر دشمن کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کر لیا، ہاتھ ملا لیا، تو دشمن ہمیں کھینچ کے جہنم میں لے جائے گا. اور اگر دشمن کے سامنے ڈٹ گئے، مخالفت جس حد تک کرنی چاہیے وہ مخالفت پہ پورے ہم اتر آئے، تو ہمیں وہ جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گا، کیونکہ جنت ہماری ہے، ہمارے باپ کی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. تو کیا وفاقل منہا، دونوں نے اس سے کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا. فبدت لہما سوآتہما، اللہ نے فرمایا شیطان نے دھوکہ دے کر دونوں کو ننگا کر دیا. فبدت لہما سوآتہما، اللہ نے فرمایا ان دونوں کا جسم ننگا ہو گیا، لباس اتر گیا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میری بات مانو گے تو میں تمہاری عزت کا دفاع کروں گا. لا تعرا، تم کبھی ننگے نہیں ہو گے. رب کی بات نہیں مانی تو فبدت لہما سوآتہما، اللہ نے سب سے پہلا کام نافرمانی پر کیا کہ لباس اتار دیا. اور لباس اترنے کا کیا مطلب؟ انسان کی عزت، یہی ہے نا. اب سوچیں نا ذرا، اپنے اوپر اس بات کو اپلائی کریں ذرا. اللہ اکبر. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اب انسان کی فطرت کیا؟ عزت. انسان کی فطرت عزت ہے، غیرت ہے، عصمت و عفت ہے. بغیرتی انسان کی فطرت نہیں ہے. یہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں اولئک ھوا کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، گھٹیا، کمینے ہیں. اور آج ہم بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں، جس یورپ کی مثالیں ہمارے بڑے بڑے دیتے ہیں اپنے خطابوں میں، اپنی تقریروں میں، اور جاؤ جا کر اس یورپ کو دیکھو جہاں پر انسان نہیں، قسم اللہ کی، جانوروں سے بھی بدتر مخلوق رہتی ہے وہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے، ہمیں پہچان دی، ہمیں لباس دیا، ہمیں عزت و عصمت دی. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ماں کا پتہ نہیں کسی کو، باپ کا پتہ نہیں کسی کو، بہن کا نہیں پتہ، بھائی کا نہیں پتہ، پہچان ہی کوئی نہیں. ننگے دھڑنگے جانوروں سے بھی بدتر وہ گھومتے ہیں وہاں پر. جانور میں بھی کچھ غیرت ہوتی ہے. ان یورپی بدماشوں میں تو جانوروں سے بھی گھٹیا قسم کی ان کی فطرت اور نیچر بن چکی ہے. انہیں جانوروں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں وہ. اور ہمارے یہاں پر یورپ کی مثالیں دی جاتی بھائی، انگریزوں کی، ان بدبخت کافروں کی، ان عیسائیوں، مجوسوں، بدمتوں، کمیونسٹوں اور ہندوؤں کی ہمارے معاشرے میں جمہوریت کے نام پر مثالیں دے کر ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو؟ وہ بڑے جمہوری ملک ہیں جناب، مانتے ہیں بڑے جمہوری ملک ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے وہاں پر غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اور اللہ نے انسان کو غیرت دی ہے، غیرت، عزت دی ہے، عفت و عصمت کا منبع بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّفِقَا، تو وہ شروع ہو گئے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت میں جو درختوں کے پتے تھے وہ اٹھا اٹھا کے اپنے جسم پر لگانے لگے، ڈانپنے لگے. کیا بات سمجھ آتی؟ انسان کی فطرت عزت ہے. ننگا ہونا انسان کی فطرت نہیں ہے. یہ سارے گندے چوڑے جن کی جانوروں سے بھی بدتر زندگیاں آج ہمارے معاشرے میں، ہم ان سے بڑے مایوس، بڑے متاثر ہیں. ہم ان سے بڑے آگے نکل گو. آگے کہاں نکل گئے بھائی؟ وہ تو گند میں گئے چلے، گند میں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. بڑے سخت لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا بھائی، یہ رب کا قرآن ہے. اللہ کہہ رہا فَعَصَىٰ، نافرمانی کی آدم اور ربّہُ، آدم نے اپنے رب کی، فَغَوَىٰ، تو گمراہ ہوا.
غوا گمراہ ہونے کو کہتے ہیں. گمراہ ہو. آج ہم انسان گمراہ ہیں نا, کسی حد تک ہم گمراہ ہو چکے ہیں. شیطان کی باتیں مان کے ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, پھر اللہ تعالیٰ نے چنا آدم کو, فتاب علیہ, اس کی توبہ کو قبول کیا, وہدا, پھر ہدایت دی. یہ بہت بڑا فرق ہے آج انسانوں میں اور شیطانوں میں. انسانوں اور شیطانوں میں سب سے بڑا فرق یہ, فتاب علیہ فہدا قال اہبطا منہا جمیعا, اللہ نے فرمایا اتر جاؤ. آدم علیہ السلام سے فرمایا اتر جاؤ. اب اترنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں اسی بات کو فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے وسوسہ دیا, لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما, وسوسہ دیا تاکہ آدم اور ان کی بیوی کے کپڑے اتار دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف میں واضح لفظوں میں فرمایا گمراہ کیا کس نیت سے؟ تاکہ ان کے کپڑے اتار دے. یہ سارے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ سیکولر طبقہ جتنا ہے, یہ ترقی آزادی پسند جتنے, یہ ڈیموکریٹس اور سوشلسٹ جتنے بدماش, یہ سارے کے سارے آج مسلمانوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. یہ آزادی کے نام پر حقوق نسواں بل کا پاس کر دینا, اور آزادی کے نام پر اسلام آباد میں خواتین کو وہ کارڈ پکڑا کے اتنے گندے غلیظ گھٹیا جملے لکھ کر بازاروں میں وہ کھڑا کر دینا. یہ سارے کے سارے ڈاکو, یہ شیطان کے پیروکار اصل میں مسلمانوں تمہیں ننگا کرنا چاہتے ہیں. بچ جاؤ خدارا, یہ شیطان ہے سارے جنہیں تم سے جلن ہے, حسد ہے, بغض ہے تم سے, وہ تمہیں جنت سے کھینچ کے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں. آج ہماری بیٹیوں, بہووں, ماؤں, ان کے ہاتھ میں دیکھا نا آپ نے اسلام آباد میں, بلکہ اسلام آباد میں نہیں, کتنے شہروں میں خواتین نے مارچ نکالے حقوق نسواں کے نام پر. ہم ماری گئی, ہم لٹ گئی, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اور یہ تو ویسے ہی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو جیسے بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں وہ ریلی نکال دی, بھیڑیوں نے سب نے, کہ بکریوں کو ریوڑ میں بند کیوں رکھا جاتا ہے. بھیڑیا بکری کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بھیڑیوں نے ریلی نکالی کہ بکریوں کو ریوڑ سے آزاد کیا جائے, ان کو باڑے سے باہر نکالا جائے تاکہ ہم نوچ کے ان کو کھائیں. مسلمانوں, آج عزت کے نام پر یہ ہماری بہو بیٹیوں, ہماری خواتین کو جو آزادی کے نام پر گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے, ہماری خواتین نوکریاں کریں, وہ جناب بس میں, وہ جہاز میں, وہ آرمی میں, وہ فلاں میں, وہ یہاں پر, وہ وہاں پر, پتہ نہیں کہاں پر عورتوں کو مد مقابل شانہ بے شانہ کھڑا کر کے جو میدان میں لایا جا رہا ہے, قسم اللہ کی, لانے والے سارے وہ بھیڑیے ہیں جو بکریوں کو ان کے ریوڑ باڑے سے باہر نکال کر نوچ کھانا چاہتے ہیں. یہ خواتین کو گھر سے باہر نکال کر مرد کے شانہ بے شانہ دفتروں میں نوکریاں دے کر جو باہر لے کے آئے ہیں, یہ تمہاری خواتین کو نوچنا چاہتے ہیں, ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے ان کو گھروں میں رکھو, خدا را ان کو عزت بنا کر گھروں میں رکھو. اللہ اکبر. وہ بزرگ تھا نا, کسی نے ان سے پوچھا جا کر, تھا کوئی ملحد, تھا کوئی ایسا جو خواتین کے حق میں بڑا بےتاب تھا کہ عورت کو ظلم کرتا ہے اسلام, گھر میں رکھتا ہے, باہر نکالو عورت کو. تو جا کر کیا کہتا ہے, جی تمہاری عورتیں پردہ کرتی ہیں, یہ تو بڑا ظلم ہے, ہماری دیکھو آزاد گھومتی ہیں. بڑی چھوٹی سی مثال دے دی اس نے کہا جی میں تیرے سامنے 2 ٹافیاں لاتا ہوں, ایک ٹافی کے اوپر ریپر ہے, دوسری ننگی ہے, ایسے اٹھا کے لاتا ہوں, بتا تو کون سی کھائے گا. پھر کہا جی ظاہر بات ہے جس کے اوپر ریپر نہیں ہے, کاغذ نہیں ہے, ظاہر بات ہے وہ پتہ نہیں کب کی پڑی گندی ہوگی, کیسی غلیظ ہوگی, میں تو نہیں کھاؤں گا, میں تو ریپر والی اٹھا کے کھاؤں گا. اس نے کہا تیرے اندر عقل ہے نا, تو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو پردہ دیا, پردہ عزت دی ہے ان کو. اور تم گندے, تمہاری گندی عورتیں کہاں وہ
کہا ہماری محل میں بیٹھنے والی ہماری گھر کی سردار خواتین جن کی عزت عفت عصمت سب محفوظ ہوتا، کہاں یہ کہاں وہ؟ آج ہمیں نہیں یہ سمجھ، یہ جو ہمارے بھائی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، ہم اچھے خاصے عقل مند لوگ بھی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، ماں کو بغیر پردے کے گھر سے باہر پیچھے اسکوٹر میں بٹھایا ہوتا، اس نے پردہ نہیں کیا، ننگے منہ جا رہی ہوتی، ننگے منہ، آتا تھا جسم ننگا، اور یہ شیطان کروا رہا ہم سے، شیطان کروا رہا ہے۔ یہ جو گھروں میں انٹرنیٹ، ٹی وی، یہ پتہ نہیں کیا کیا جو گھروں میں آ گیا، دیکھ کر وہاں پر جو عجیب عجیب قسم کی ماڈلز آتی ہیں، ان کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ویسا بننا چاہتی ہیں، اور پھر ایسی عورتوں کی طرف اگر کوئی میرے آپ جیسا کوئی شریف بندہ دیکھ لینا تو فوری گھورتی ہیں، دیکھ کے بھی دیکھے نا تو اور کیا کرے، تجھے کس نے کہا ایسے آ، تو اپنے آپ کو چھپا کے باہر آ، تجھے کوئی نہ دیکھے۔ مردوں کی نظریں گندی، اور گندی مردوں کی نظریں نہیں، سوچ تمہاری گندی ہے جو تم پردہ کر کے باہر نہیں آئی، اور اس کے پیچھے بھی ہم مرد ہیں میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندوں کو عورت جہنم میں کھینچ کے لے جائے گی۔ یہ بات سن لے اچھی طرح، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لے۔ بھائی کو لے کر جائے گی، بیٹے کو لے کر جائے گی، باپ کو لے کر جائے گی، خامد کو لے کر جائے گی، کھینچ کے، زور سے کھینچ کے جہنم میں لے جائے گی۔ اور لے جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ، یہ میرا بھائی تھا، اس نے مجھے نہیں سمجھایا کہ تو ننگے موبائل کیوں جاتی ہے، تو غیر مرد سے بات کیوں کرتی ہے، اس نے مجھے نہیں روکا۔ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے الگ اکیلی کو کمرہ دیا تھا، یا اکیلی رہے، مجھے موبائل بھی لے کر دیا، مجھے کمپیوٹر بھی لے کر دیا، میں اکیلی کمرے میں ہوتی، جو کرتی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ میرا خامد ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، دنیا میں کی ساری سہولتیں مجھے دے کر کہا جا تو آزاد ہے، موج کر۔ ایسے ہی چل رہا بھائی، ہمارے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو ہم اکیلی کو ایک کمرہ نہیں دیتے ہمارے گھروں میں، ساری جو پڑھ رہی ہے جی، کمپیوٹر دیا، موبائل دیا، پڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہیں سے پھر خبر آتی ہے جب کچھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 4 بندوں کو کھینچ کے جہنم میں، خدا را میرے بھائیو، اللہ کے لیے نظر رکھو، نظر، اور وہ نظر رکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت والی نظر دی، وہ اچھے بھائی بنو، اچھے بیٹے بنو، اچھے باپ بنو، اچھا شوہر بن کے دکھاؤ، عفت و عصمت کے محافظ بن کے دکھاؤ۔ ایک اور بات یہاں پر میں کہوں گا، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی عزت ایک ایسا قرض ہے جو دنیا میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو بھی سمجھ لینا، عورت کی عزت ایک ایسا قرض ہے جو دنیا میں ہی دینا پڑتا ہے۔ اگر تو کسی کی بہن بیٹی کو گندی نظر سے دیکھے گا، تیری بھی نہیں بچے گی۔ قرض ہے نا، وہ دینا پڑے گا بھائی۔ اگر تو کسی کی طرف دیکھے گا تو تیری طرف کوئی دیکھے گا، قرض پورا ہوگا دنیا میں۔ تو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، تیری عزت پہ ہاتھ ڈال جائے گا، قرض ہے، دنیا میں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کہتا ہے شیطان؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے وسوسہ دیا لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، ان کا لباس اتارنے کے لیے، وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، سوال کیا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں روکا؟ ہے نا ورغلانے والی بات، کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں روکا، مجھے بھی تو بتاؤ کیوں روکا؟ ما نہاکما، کیوں روکا؟ الا ان تکونا ملکین، اس لیے روکا کہ کہیں تم بھی فرشتے نہ بن جاؤ۔ اللہ واللہ، عقیدے کا مسئلہ بھی یہاں پر سیدھا ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ تمہیں رب نے اس لیے روکا کہیں تم فرشتے، اب فرشتے کا درجہ رب نے زیادہ رکھا تھا یا فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا کر آدم کا درجہ زیادہ کیا؟ درجہ تو آدم کا زیادہ تھا، لیکن شیطان نے برگلایا اور ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ تجھے مٹی سے بنایا، وہ نور سے بنائے، تمہیں اس لیے اس درخت سے روکا کہیں کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ واللہ فرشتوں سے انسان کروڑوں اربوں کھربوں گنا بہتر ہے، لیکن محنت لگے گی، ایسے نہیں کام بن جائے گا۔ فرشتے ہماری خدمت کریں گے،
خدمت خادم بنیں گے، لیکن مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، محنت کرنا پڑے گی۔ تو کیا فرمایا تکون من الخالدین، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور آگے وقاسمہما انی لکما من الناصحین، قسمیں اٹھانے لگا، وقاسمہما، بدبخت قسمیں اٹھانے لگا، قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آج بھی یہ دنیا کے سارے بدماش، شیطان کے پیروکار پجاری بڑے بڑے دعوے کر کے ٹی ویوں پر ٹی وی اینکروں کی صورت میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہم مسلمانوں ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تم آزادی کو پسند نہیں کرتے، تمہاری خواتین ظلم میں پس رہی ہیں، تم لوگ ظلم میں پس رہے، آؤ ہم تمہیں آزاد کروا رہے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ چاہتے کہ ہم مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح شیطان نے قسمیں اٹھائیں، یہ بھی بیٹھ کر بڑے بڑے لمبے دعوے چھوڑ دیتے ہیں جن کے پیچھے خطرناک گھناؤنی گندی ترین سازش اور سوچ ہوتی ہے۔ اور کیا فرمایا فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان کو دھوکہ دے کے گمراہ کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب درخت کو چکھ لیا دونوں نے، بدت لہما سوءتہما، تو دونوں کا جسم ننگا ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پھر رب نے پکارا ان کو۔ آج ہمیں بھی اللہ پکار رہا ہے نا، اے میرے بندو آؤ، ادعونی استجب لکم، آؤ میں تمہیں جواب دوں، میں رب سے کچھ مانگو، کیوں دائیں بائیں بھٹک رہے ہو؟ آؤ ادعو الی سبیل ربک بالموعظہ، اے نبی ادعو الی سبیل ربک، ان بندوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالموعظہ، نصیحتیں کر کے، بلا کے، پکار کے، رب پکار رہا ہو میرے بندوں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آدم اور آدم کی بیوی اماں حوا کو اللہ پاک نے جنت میں پکار کے کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمْ مَا أَنْتِلُكُمَ الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تم دونوں کے اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے۔ کیا آج اللہ نے ہمیں نہیں بتایا شیطان ہمارا دشمن ہے؟ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، پھر کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال، اب انسان کی فطرت کیا تھی اللہ نے وہاں پر بیان کی کہ توبہ قبول کر ہدایت دی، اب توبہ کیسے کی انسان نے؟ تو قال، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، ہمارے لیے اللہ نے یہ راستہ چھوڑ دیا۔ بھائیوں اس پر ہمارے ویسے بڑے پہلے موضوع ہو چکے ہیں، توبہ کے موضوع پر ہم جمعے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہی بات ہے، ہمارے باپ نے توبہ کی اپنے گناہ سے، یہی فرق ہے قیامت تک انسان میں اور شیطان میں۔ شیطان گناہ کر کے ڈٹ گیا، انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اب دونوں نے کیا کیا؟ توبہ کی۔ قال، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے انشاءاللہ بات ہم اگلے جمعے پر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔